بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹسٹ اپڈیٹس آ گئی فلائٹس کی، ورک ویزا، ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، جو لوگ گولڈن ویزا لینا چاہتے ہیں اس کی بھی اپڈیٹس آئی ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو لیٹسٹ ملیں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ لوگوں کو شروع سے کہہ رہا ہوں گولڈن ویزے کے بارے میں کہ بھائی گولڈن ویزے کے لیے اپلائی کریں اگر آپ لوگ دبئی میں رہتے ہیں۔ دبئی نے 5 سال کا شروع کیا تھا لیکن 10 سال کا رہا، وہ بھی 250 درہم میں، اس سے بھی کم، بلکہ ایک آدھا 10-20 درہم کم ہی ہے۔ تو 10 سال کا اپلائی جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت کسی کا ریجیکٹ نہیں ہو رہا، سب کو 10-10 سال کے ویزے مل رہے ہیں۔ پاکستان کے شعیب اختر، ثانیہ مرزا انڈیا کی، انہوں نے بھی آج 10-10 سال کے ویزے ان کو مل گئے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچے وہ بہت بڑے پاکستانی انڈین بہت ہی زیادہ جو درمیانے ٹائپ کے تھے، ان کے پاس تھوڑا سا ہنر تھا تو ان لوگوں نے بھی اپلائی کیا تو ان کو بھی گولڈن ویزا مل گیا۔ پہلے آپ کو بتاتا ہوں گولڈن ویزا دینا شروع کیا تھا ڈاکٹرز کو 10 سال کا، اور پھر 10 سال کا گولڈن ویزے کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں کو کے بعد سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کر دیا جو انجینئرز ہیں ان کو 10-10 سال کا گولڈن ویزا دینے کا کہا تھا۔ پھر کچھ ایک مہینہ گزرا، دبئی حکومت نے 10 کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ 10 لیول بنا دی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اگر ان 10 میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، آن لائن کام کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے، آپ کے پاس تھوڑا سا ہنر ہے، آپ کے پاس ٹیکنیکل دماغ ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہے، تو آپ اگر اس میں آپ ان 10 کیٹیگریز کو ضرور نکلوائیں۔ آپ GTRF کے دفتر جائیں، ان سے پوچھیں اور ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ جو 10 سال کا گولڈن ویزا اس کی کیا، نیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ ضرور اپلائی کریں، جس میں بھی آپ شامل ہیں وہاں کر دیں، کیا 250 درہم ہی ہے نا، تو ضائع نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ وہ جو بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں نا اب در دے رہے ہیں گولڈن ویزے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر سٹے کریں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے UAE کو چھوڑا، ان کو خطرہ ہو گیا تھا، بلڈنگیں اتنی اونچی ہیں خالی، تو بہرحال ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، انہوں نے ایک اچھا بینیفٹ دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ انڈیا بنگلہ دیش والے بہت سے کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فلائٹس کے بارے میں بتائیں کب اوپن ہونے جا رہی ہے۔ فلائٹس کی خوشخبری آپ کو بتائیں گے، 21 جولائی کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ملکوں کی فلائٹیں انشاءاللہ تعالی اوپن کر دی جائیں گی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں فلائٹیں تو ابھی بھی جا رہی ہیں پاکستان سے، اس کو خاص فلائٹ کہتے ہیں۔ جن کے پاس گولڈن ویزا ابھی بھی ہے وہ لوگ کسی بھی فلائٹ میں لاہور سے بھی جا رہی ہیں، کراچی سے بھی جا رہی ہیں، اسلام آباد سے بھی جا رہی ہیں، یہ اس میں گولڈن ویزے والے جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب مرضی ٹکٹ لے کے پاکستان سے جا سکتے ہیں جس کے پاس گولڈن ویزا 10 سال کا۔ اس لیے کہتا ہوں گولڈن ویزا اپلائی کریں، اس کے بڑے بینیفٹ ہیں، 250 درہم میں مل جاتا ہے۔ آپ 10 کیٹیگریز رکھی ہیں، اس میں آپ بھی شامل انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہو جائیں گے، فٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ویزا مل جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ گولڈن ویزا ڈاکٹرز کو بھی کوئی پابندی نہیں، وہ جا سکتے ہیں پاکستان سے دبئی، اور جو نرس ہیں وہ جا سکتے ہیں، میڈیکل سٹاف ہے وہ جا سکتا ہے، اور جو پاکستان کے گورنمنٹ جن کے پاسپورٹ ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں، اور جو دبئی کے لوکل لوگ ہیں ان کے پاس دبئی کی نیشنلٹی ہے، UAE کی نیشنلٹی ہے، وہ لوگ بھی ان خاص فلائٹوں میں جو پاکستان کے شہروں سے ابھی بھی جا رہی ہیں ان میں آپ جا سکیں گے۔ تو پاس نہیں ہے یہ چیزیں تو عام آپ کے پاس ویزا یا اپلائی کرنے والے ہیں تو پھر 21 جولائی کا اپلائی کریں۔ 21 جولائی سے انشاءاللہ پاکستان، انڈیا و بنگلہ دیش ان کی فلائٹیں ضرور اوپن ہوں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اور دبئی نے جو ہے حکمران نے اعلان کیا ہے کہ 399 قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا عید سے پہلے عید کی آمد کی خوشی میں۔ لولو گروپ نے جو ہے 3 شاپنگ مالوں میں، لولو کے جو 3 شاپنگ مال ہیں اس میں سمر 75% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور ایئر لائن نے بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کی بھی فلائٹیں انشاءاللہ جلد اوپن ہو جائیں گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ابوظہبی کا ویزا ہے، لائن کا ویزا ہے، شارجہ کا ویزا ہے، یا پھر ریاست الخیمہ کا ویزا ہے، یا پھر عجمان کا ویزا ہے، دبئی کے علاوہ کسی ریاست کا بھی آپ کے پاس ویزا ہے اور آپ دبئی ایئرپورٹ میں اتر رہے ہیں، دبئی کے علاوہ کسی اور ریاست کا، UAE کی کسی اور ریاست کا آپ کے پاس ویزا ہے، آپ دبئی ایئرپورٹ میں اتر رہے ہیں تو پھر آپ کو ICA کی اپروول لینی پڑے گی۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ اب ان کے دبئی کا ویزا ہے تو اگر آپ ابوظہبی اتر رہے ہیں تو پھر آپ کو GTRF کی اپروول لینی پڑے گی۔ تو یہ اپڈیٹس تھیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ ادھر پہنچے اور بعد میں آپ کو جانے نہ دیا جائے تو یہ آپ کے لیے مشکل سامنا کرنا پڑے، تو یہ آپ پھر بھی اپڈیٹس اپنے طور پہ بھی لے لیجئے گا، یہ اپڈیٹس آ چکی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا جو ہے آپ لوگ صبر کر جائیں، آپ کے سامنے 21 جولائی آنے والی ہے، فلائٹیں اوپن ہونے والی ہیں، پھر آپ لوگ اپلائی کریں۔
ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ وایا کسی اور ملک کے جائیں گے، 14 دن قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ 14 دن قرنطینہ کہیں اور کریں گے تو پھر آپ کی فلائٹیں اوپن پاکستان سے ڈائریکٹ ہوگی، تو پھر وہ بھی آپ کے پیسے ضائع جائیں گے۔ تو اس لیے صبر کر دیں، ڈن بیس ویزا والے، ٹورسٹ ویزے والے، وزٹ ویزے والے کہیں سے بھی ویزے لینا دینا چاہ رہے ہیں تو ابھی صبر کر جائیں، 5-6 دن ہے، 2-4 دن ہے، اس کو گزار لیں، انتظار کریں، پھر اس کے بعد ویزے کے لیے اپلائی کریں۔ جا تو ابھی بھی سکتے ہیں، فلائٹیں بند ہیں، کسی اور وایا مصر کے، وایا کسی اور کے بھی جا سکتے ہیں۔ اور جو ورک ویزا ہے، ورک ویزے کا جو اصول ہوتا ہے وہ فلائٹوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر 2 ملکوں کی آپس میں فلائٹیں آپس میں چل رہی ہیں، پابندی نہیں ہے، تو پھر ورک ویزے دیے جاتے ہیں اصولاً۔ ویسے اگر کوئی کمپنیاں ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال انتظار کریں، صبر میں رہتے ہیں۔ دبئی میں رہنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، وہاں پہ جو لولو جو ہے گروپ ہے، جن کے شاپنگ مال ہیں دبئی کے اندر، انہوں نے اعلان کیا کہ دبئی میں جو بڑے لولو سینٹر کے جو 3 برانچیں ہیں مال کی، ان میں جو ہے 75% ڈسکاؤنٹ کا، سمر ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا، 75% اب آپ کو ادھر ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ لولو گروپ کی طرف سے 3 مال میں جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور دوسری اچھی خبر ہے کہ جو شیخ راشد ہیں، دبئی کے مشہور حکمران جو ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ عید کی جو آمد آ رہی ہے اس کی خوشی میں، اس کی جو ہے وہ جو بہت عرصے سے کر رہے تھے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ 399 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب جو ہے عید سے پہلے 399 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور دبئی کے اندر اور یو اے ای کے اندر بہت سی ریاستوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 19 جولائی کو، 20 جولائی کو، 21 جولائی کو، 22 جولائی تک آپ لوگ وہاں پہ پارکنگ فری جو ہے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ گاڑی کھڑی کریں گے کہیں بھی تو جو پارکنگ کے پیسے تھے وہ اب آپ سے چارج نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی زبردست اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی نے اعلان کر دیا تھا آج کہ جو لوگ بھی دبئی آنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اپنا کرونا کی ویکسین کا جو آپ کو سند ملتی ہے وہ اسلام آباد میں جو دبئی کا قونصلیٹ ہے ادھر سے آپ کو پروف کرا کے پھر آپ لوگ دبئی آ سکتے ہیں۔ لیکن 2 گھنٹے گزرے تو یہ 1 اگست سے ہونا تھا، لاگو ہونا تھا کہ آپ لوگوں کو، تو یہ 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ واپس لے لیا۔ تو بڑی زبردست اپڈیٹس تھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ان معاملوں میں تھے کہ یار یہ لازمی ہے تو اس چیز سے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو خوشی ہوگی کہ اب یہ نہیں کروانا پڑے گا۔ 12 لوگوں کو یہ رپورٹ ملی تھی، آج ہی اپڈیٹس آئی تھی دبئی کی جانب سے کہ جو لوگ پاکستانی دبئی جانا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر ایک نیا انہوں نے کیس جو ہے لاگو کر دیا تھا کہ آپ پاکستان سے دبئی جانے سے پہلے آپ جو ویکسین لگوائیں گے، لازمی ویکسین کی جو ایک سند ملتی ہے، ایک پیپر ملتا ہے، اس کو آپ کو اسلام آباد یو اے ای قونصلیٹ یعنی کہ ایمبیسی سے آپ کو اپروو کروانا پڑے گا، ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اس کے بعد آپ لوگ یو اے ای کے لیے ٹریول کر سکیں گے۔ تو اب بہت سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، یار یہ کیا ہو گیا، اب کس طرح یہ سارے معاملات اتنے سختی آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو یو اے ای نے 2 گھنٹے بعد واپس لے لیا۔ یہ 1 اگست سے جو ہے لاگو ہو رہا تھا، اب جیسے ہی 2 گھنٹے گزرے دبئی حکومت نے اس کو جو پابندی لگائی تھی کہ آپ کو لازمی آپ لوگوں کو کرانا پڑے گا، وہ انہوں نے واپس لے لی۔ تو بہرحال یہ اچھی ان کی ایک جو ہے زبردست ان کا انتظام تھا کہ انہوں نے واپس لے لی، کیونکہ بہت سی پریشانی ہونی تھی۔ آپ نے جب کرونا کا ٹیسٹ کروانا تھا، اس کے بعد ویکسین لگوانی تھی یا لگوا لی ہے، تو آپ لوگوں کو اسلام آباد جو ہے قونصلیٹ میں جب اپلائی کرنا تھا کہ مجھے بتائیں میری تو اس پہ بھی آپ کا ہفتہ 1.5 ہفتہ ضائع چلا جانا تھا، تو وہ ویسے محنت علیحدہ خرچہ زیادہ ہونا تھا، تو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا، واپس لے لیے۔ اب آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، اب آپ لوگوں کو اس چیز پہ چکر کرنے کی یا اس کو پروو کروانے کی۔ تو دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن نے خود اعلان کر دیا کہ 24 اپریل سے پابندی لگائی ہوئی تھی پاکستانیوں پہ اور 21 جولائی تک تھی، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی امید ہے کہ 21 جولائی کے بعد پاکستان اور انڈیا کا نام لیا ہے کہ ان کی فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ اگر فلائٹیں اوپن یعنی کہ ٹکٹس کی جو ہے اوپن ہو جاتی ہیں تو آپ ابھی بک نہ کرائیں جب تک 21 جولائی نہیں آتا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو ہے 24 اپریل کو پاکستان اور انڈیا پہ جو ہے پابندی لگائی اور بیچ میں
کھولتے بھی رہے 1-2 مرتبہ، پھر انہوں نے بتایا کہ مسلسل جو ہے وہ پھر 21 جولائی تک ہم نے پابندی برقرار رکھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان انڈیا کی جو فلائٹیں اوپن ہونے کا جو حکم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دبئی اور یو اے ای کی حکمرانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حکم دیں تاکہ پاکستان اور انڈیا کی فلائٹیں ہم 21 جولائی کو اوپن کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جلدی پاکستان اور انڈیا کی فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے، اور پھر جو ہے وہ آپ لوگ پاکستانی جو انتظار کر رہے ہیں کہ فلائٹیں کب اوپن ہوں گی، تو یہ کہ ایمریٹس ایئر لائن نے پاکستان کا اور انڈیا کا خصوصی جو ہے نام لے کے آج جو ہے وہ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے یہ جو ہے نیوز آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بتا رہے تھے کہ ابھی آج صبح جو اپڈیٹ آئی تھی، آج ہی اپڈیٹس آئی تھی کہ جو لوگ بھی دبئی جانا چاہ رہے ہیں ان کو پہلے، کیونکہ 21 جولائی کو اوپن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، انہوں نے کہا 1 اگست سے جو بھی پاکستان سے یو اے ای آئے گا اس کو جو کرونا کی ویکسین لگوائی ہوگی وہ جو اسلام آباد میں یو اے ای کا جو قونصلیٹ ہے، ایمبیسی ہے، ادھر سے پہلے اپروو کروانی پڑے گی، ٹیسٹ کروانا پڑے گا، پھر آپ لوگ یو اے ای کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 2 گھنٹے گزرے تو وہاں کی جو گلف جو نیوز ہے یا اور مختلف نیوز ہیں وہاں پہ ان میں آ گیا کہ یہ جو حکم کیا تھا کہ 1 اگست سے جو ہے یہ لاگو کر دیا جائے گا تمام پاکستانیوں کے اوپر، وہ انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اب آپ لوگوں کو کوئی بھی یو اے جانے کے لیے ویکسین کو جو آپ کو سنت ملے گی وہ آپ کو دبئی قونصلیٹ اسلام آباد سے اب ٹیسٹ نہیں کروانی پڑے گی، آپ لوگ ڈائریکٹ جا سکیں گے انشاءاللہ۔ 21 جولائی کی ہم خوشخبری آپ کو سنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔